حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن إلی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صلوات پڑھتے بر محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، آج اور کل دو مجلسیں باقی رہ گئی، اور حالات انبیاء اور عظمت اہل بیت اس ٹاپک کی روشنی میں پہلے ایک جملہ عرض کر چکا ہوں کہ میں نے حالات انبیاء یعنی پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کے حالات میں سے آپ حضرات کی خدمت میں گاڑی نمبر 1717 ہیڈ لائٹ چالو ہے اس کی، ڈی جے گاڑی نمبر 1717۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے ہی مجلسوں میں عرض کیا کہ جو بڑے بڑے مشہور نبی ہیں، انبیاء اور پیغمبر، جیسے جناب موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یوسف، ویسے تو قرآن میں 30 کے قریب انبیاء کا ذکر ہے، 24 یا 26، لیکن تاریخ انبیاء جو ہے وہ ایک سمندر ہے۔ اور میرے جملے آپ بھولیے گا نہیں کہ اگر میں ڈیپ میں چلا گیا تو بھئی یہ 2 مہینے 8 دن تک یہ ٹاپک کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے بحق محمد والے محمد علیہ السلام کیا کہ آئندہ نیکسٹ ایئر یا اس کے سال جیے بچے انشاءاللہ ہم سب، تو میں اپنا جو بھی ٹاپک ہوگا اس میں ان باتوں کو جو رہ گئی ایڈ کروں گا، شامل کروں گا، اور وہ ساری باریکیاں اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ مولا کا یہ فرمان بھی ہے، وہ علم کس فائدے کا جو سینے میں محفوظ رہے اور دوسروں کے سینے میں منتقل نہ ہو۔ لہذا علم کا کمال یہ ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ، سینہ بہ سینہ ایک دوسرے تک نسل در نسل منتقل شفٹ ہوتا رہے، اور یہی علم کا کمال ہے۔ ورنہ کتابوں میں علم رہتا، علماء حاصل نہ کرتے اور اپنے تک محدود رہتا، اور ہر دور کا عالم کتابوں کے ذریعے علم لیتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اس قدر روایتوں میں کنٹروورسی، اختلاف، معتبر و غیر معتبر، اس میں سے چوز کرنا یا اس میں سے انتخاب کرنا اور معتبر چیزوں کو آپ کی خدمت میں رکھنا۔ ایک ایک نبی کی عمروں میں اختلاف ہے، یا مثلا یہ نبی کا اس نبی سے رشتہ کیا ہے، سب جگہ تو نہیں لیکن اکثر اختلاف ہے، لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ دروازہ آل محمد سے، اور ہم تک اہل بیت اطہار سے جو باتیں پہنچی بحمدللہ معتبر۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، ہمارے مجتہدین نے، ہمارے فقہاء نے جو قربانیاں دی ہیں،
تو یہ بھی میں نے وعدہ جیسے انبیاء کا وعدہ کیا تھا، ایسے میں نے 6 سال میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ حالات علماء، یعنی ہمارے جو شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، معتبر حالات، اور تقریباً میری اپنی لائبریری میں علماء کے حالات کے اوپر 8 سے 9 کتابیں ہیں پرشین اور عربی میں، بڑی بڑی کتابیں. تو ہم آئندہ میں یا نیکسٹ ٹائم علماء کے حالات پہ گفتگو کریں گے. کیوں؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پوائنٹ ہوگا کہ جس در کے علماء ایسے ہیں اس در کا امام کیسا ہوگا، جہاں کے غلام ایسے ہیں وہاں کا آقا کیسا ہوگا، اور جہاں کے نائب ایسے ہیں وہاں کے مولا کیسے ہوں گے. اور یہ کہنا پڑے گا کہ جہاں کا امام مولا آقا ایسے ہیں پھر ہمارے نبی رحمت کیسے ہوں گے، علی کیسے ہوں گے، اور جب علی اور محمد ایسے لاجواب ہے تو ان کا خدا کیسا ہوگا، اور جب خدا خدا ہے تو پھر اس کا ہمیں سجدہ کرنا ہے. تو یہ جتنے نبیوں کے حالات ہیں اب تک جو بھی آپ کے مائنڈ میں ذہن میں اذان عالیہ میں محفوظ رہا ہوگا، تو آپ نے باریکیوں سے میں اگر تکرار کروں گا تو 2 مجلس بچی ہے کہ میں نے دیکھا ان نبیوں کے نام وہ حالات آپ کے سامنے رکھے جس سے پبلک عام لوگ عوام الناس بے خبر ہیں، محروم ہیں. اس لیے جو بڑے بڑے حالات ہیں میں نے شارٹ میں اشارے کیے، جیسے کل ابراہیم. تو جناب ابراہیم کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ جب پیدا ہوئے اس سے پہلے نمرود تھا، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا اور یہ نمرود نے اتنا بڑا ہاؤس بنایا اور ساری چیزیں منعقد ہوئی، لیکن آخر میں آخر اس نے ابراہیم خلیل اللہ کو کاہے میں ڈالا؟ آگ میں. اور آگ میں ڈالا تو کیسے؟ ہیلی کاپٹر تھوڑی تھا کہ اس کے ذریعے ڈالتا، ہوائی جہاز نہیں تھا کہ اس کے ذریعے پھینکا جاتا، یا کوئی اور مشنری کا زمانہ نہیں. لہذا منجنیق تیار ہوئی، منجنیق جو آج بھی کھیتوں میں استعمال ہوتی ہے گاؤں میں، جس کے ذریعے چڑیوں کو بھگایا جاتا ہے. اور روایت میں کہ زمین پر پہلی منجنیق نمرود کے یعنی جناب ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں تیار ہوئی، اور اس منجنیق میں رکھ کے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود ملعون نے آگ میں ڈالا. اب وہ آگ کتنی چوڑی ہے وہ سب میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے تو کیا کروں. بس اتنا سن لیجئے کہ اتنی بلند آگ کہ اوپر سے پرندہ پر نہیں مار سکتا، پرندہ اڑ نہیں سکتا. آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا، چونکہ یہ جو آوازیں آ رہی ادھر دھیان مت دیجیے. امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یعنی ہمارے آخری امام کے ایک دم ظہور کے قریب، بالکل اب قریب ہے. اتنی علامتیں ہوگی، 800 علامتیں ہیں. 800 علامتیں جو میری اسٹڈی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، اور اس میں سے بہت ساری علامتیں ہو چکی، بالکل قریب ہے. یہ جو حالات دنیا ہے آپ کی نگاہ میں مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس، اسٹڈی، مطالعہ اور نیوز پر آپ کی نگاہ ہے، ایک دم قریب ہے. لیکن میں آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں یہ سیکنڈ لاسٹ مجلس میں. اگر اس آخری دور میں یہ جو کلچر، یہ جو ماحول، یہ جو سوسائٹی ہے اور اس کے انداز، ایک بار آدمی باہر نکلا تو پھر ایمان. اور جو گفٹ کیا دے رہا ہوں، آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، زیارت کو جائیے، ماتم کیجیے، لیکن اپنی زندگی میں جتنے میں نے 32 سال میں جو پڑھا لکھا سنا، مہاراجے کو دیکھا، تو میں گفٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں جتنا ہو سکے. یہ جملہ کسی نے نہیں دیا ہوگا آپ کو، آپ سب، میں بھی، جتنا ہو سکے پھر بھی میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ بمبئی جیسے سٹی میں رہتے ہیں، وہ بھی ایسے پاس علاقوں میں، یہاں کا ماحول، اگر جتنا ہو سکے آپ کیا کیجئے گا، جیسے جیسے دن گزرے گا تو ہمارے اہل بیت نے یہ کہا ہے کہ ہر نیا دن ایمان کے لیے خطرہ بنے گا. میرا جملہ سمجھ رہے نا آپ؟ میری آواز آ رہی ہے آخر تک؟ ہر نیا دن، ہر نیو ڈے مومن کے ایمان کے لیے خطرہ. اور ظاہر سی بات ہے دنیا کی ہر چیز میں لذت ہے، مزہ ہے، مگر ٹیمپروری، وقتی. آج 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیرا ہے. اس لیے کہ آپ سوچئے نمرود کا محل کہاں ہے، فرعون کدھر ہے، شیطان کی کیا حالت ہے، قابیل کا کیا انجام ہے. اور وہی انبیاء کو دیکھیے جو ہمیشہ کے لیے عیش و آرام کر رہے جنت میں. وہی بڑے بڑے مہاراجے کو دیکھیے. بہرحال میں ادھر لے جانا نہیں چاہتا، جو گفٹ آپ کو دے رہا ہوں، نماز، روزہ، خون، زکات، چیریٹی، کردار، نیکی، بیوی، بچے، وائف، ہسبینڈ، لیکن خاص چیز کیا ہے آپ کے لیے؟ قبر کی تاریکی، پل صراط، میزان، مرصاد. اس لیے کہ قیامت میں 8 اسٹیپ ہے، 8 اسٹیپ. اسٹیپ یعنی اسٹاپ، ناکے، ٹول
کے سمجھیے کچھ بھی کہیے، میزان، مرصاد، پل صراط، حساب، برزخ تو بہت کٹھن ہے جو قبر کی منزل۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا دیجیے اپنے والدین کو کہ جو انہوں نے آپ کو محبت اہل بیت پہ رکھا ہے۔ اور اتنا سن لیجیے جو گفٹ ہے کہ آخری دور میں، یہی دور آپ کی بیسٹ گفٹ کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری بس اپنے ایمان کی حفاظت پر لگ جائیے، اور اسی لیے دعا کی جاتی ہے۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے، پروردگار خاتمہ ایمان پر ہو، اور وہ ایمان کیا ہے؟ علی کی ولایت، اہل بیت کی محبت، تاکہ وہ راستے سے ہٹنے نہ پائے۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آخر وقت میں مرنے والے کو قطرہ 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 پانی پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فلسفہ ہے۔ ہمارے اماموں نے کہا کہ آخری وقت میں شیطان اپنا کٹورا لاتا ہے پانی کا، اور ادھر حکم ہے مولا علی کا، چھٹے امام کا، کہ وہ اپنا پانی حاصل کر کے اپنا کلمہ پڑھوا دیتا ہے، اس لیے کہ زندگی پر جیت نہیں پاتا، تو روح کو نکلنے سے پہلے وہ اسے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ پہلے کا الگ ٹاپک ہے، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو آپ کے لیے گفٹ یہ ہے کہ پھر دھیان دیجیے، توجہ اپنے ایمان کی حفاظت پر۔ میں پڑھوں گا آئندہ میں، تو جناب ابراہیم، ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل علیہ السلام بڑے، اسحاق چھوٹے، اسماعیل اسحاق سے بڑے۔ تو نمرود نے منجنیق بنایا، اور اس منجنیق میں رکھ کے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے، تو سارے فرشتوں نے کہا پروردگار تو حکم دے ہم مدد کر لیں، اس لیے کہ زمین پر تیرا ایک ہی تو نیک بندہ ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ، اگر ان کو مدد چاہیے تو لے لیں گے۔ فرشتے آئے، کہا کوئی مدد کی ضرورت؟ ابراہیم نے کہا مدد کی ضرورت ہے، مگر تم سے نہیں، خدا سے۔ تو توجہ کا مقام ہے۔ اس کے بعد جبریل امین آئے، ابراہیم حل لکا حاجت، تمہارے لیے کوئی حاجت ہے؟ اب آگ میں جا رہے ہیں۔ کہا بالکل حاجت ہے، مگر وہ جو ساری حاجتوں سے واقف ہے، اور میں دل میں اس کو پکار چکا ہوں۔ اب یہاں پھر فضیلت کا جملہ سن لیں۔ روایت میں ایک موقع تھا جب ابراہیم آگ کے قریب پہنچے، اور فوراً ابراہیم کو پنجتن پاک کے نام یاد آ گئے، اور جیسے پنجتن کے نام یاد آ گئے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ ان کو جیسی مدد چاہیے تھی اور مجھے جیسی ادا پسند تھی وہ انہوں نے ادا کر دی۔ اس لیے کہ اللہ ہر نبی سے اہل بیت کے صدقے میں دعا چاہتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے وہ پوائنٹ کتابیں رکھ کے میں بیان کرتا کہ اللہ نے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو رسول اور نبی بنایا نہیں جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کسی نبی کو نبی نہیں بنایا اللہ نے جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا، چاہے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، ہر نبی نے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا، پھر اس کو اللہ نے تاج نبوت پہنایا۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، معتبر مسلم، شک کرے تو کافر ہو جائے، اتنا مرتبہ ہے آل محمد کا، اہل بیت کا، مولا علی کا۔ تو کہنے کا مقصد آپ اتنا سن لیجیے کہ ابراہیم تو آگ میں ڈالے گئے، آگ گلزار بن گئی، اور اللہ نے آرڈر دے دیا جب پنجتن کے نام آئے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ اب تو ابراہیم پر سرد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ بردن یعنی ٹھنڈی، مگر اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ابراہیم مر جائے۔ سلامن علی ابراہیم، میرا ابراہیم سلامت رہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم کے لیے چاروں طرف گلستان اور گارڈن اور پھول کھل گئے۔ اب جب نمرود نے یہ اوپر سے منظر دیکھا کہ یہ تو زندہ ہے، تو خود خش کھا کے گر پڑا۔ نتیجہ ہوا کہ جن کا خدا ہی خش کھا کے گر جائے، پھر اس کی پبلک کو کون بچائے گا؟ اور جیسے کل میں نے کہا تھا، تو تیسرا قصہ اور سن لے کہ یہ جو آدم کے بعد سے، خاص کر نوح کے زمانے سے اور پیغمبر کے زمانے تک، مولا علی کے زمانے تک، یہ لوگ جو بت بناتے، دیکھیں سلسلہ جاری ہے، یہ جو بت بناتے اپنے اپنے خدا بناتے، کبھی اس کی عبادت کرتے کرتے دیکھے بارش نہیں ہو رہی، کوئی ٹینشن نہیں جا رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو الٹا لٹکا دیتے، الٹا لٹکائے نہیں ہوا تو لکڑی برساتے،
اب یہ کیسی مخلوق ہے کہ جو اپنے خدا کو ہی پیٹ رہی ہے؟ اور جب خدا ہی پٹے گا تو ان کو پٹنے سے کون بچائے؟ پھر دوسرا پوائنٹ دیکھ لیں، آگے تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ کیا کرتے رسول کے زمانے میں، مولا کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں مٹھائیوں کے خدا بنا دیتے اور مٹھائی کا خدا بت بنا کے رکھ دیتے، اس کی عبادت، پرستش، لوبان، اگربتی ساری چیزیں کرتے، جب بھوک لگتی خدا کو اٹھا کے کھا جاتے، پھر دوسرا بناتے۔ اب تیسرا پوائنٹ دیکھ لیجئے، یہ لوگ خدا بناتے مٹھائیوں کے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ للچائی ہوئی نظر سے خداؤں کو دیکھتے، جیسے مکھیاں مٹھائی کی طرف آتی ہیں تو یہ اپنے بچوں کو بھگاتے، چلو یہاں سے، اس لیے کہ بچے کی فطرت ہے، باپ جب کچھ گھر میں لاتا ہے تو فوراً دیکھتا ہے کہ تھیلی میں کیا ہے، دو زانو بیٹھ گئے، جیسے ان کے ماں باپ کھائے جاتے بچے چپکے سے گھستے اور خداؤں کو کھا جاتے۔ اب جن خداؤں کو ان کے بچے کھا جائیں، اب سوچئے میں کچھ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز آ رہی، یہ تو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ہے نا، جہنم ان کے لیے بنی ہے، کافروں کو جنت حرام ہے۔ لیکن اب اگر تاریخ پڑھے، معتبر جو آج بھی مولوی ملا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں وہ، کہاں سے سیکھا، کس مدرسے میں، یہ عقیدہ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ باقاعدہ کہ جب قیامت میں جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو اللہ میاں اپنا پیر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب ذرا سوچئے، یہ اسلام کی حالت ہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، جہاد کر رہے، اور کیا کریں جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو جہنم کہے گی اے اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی تاریخ میں جو کتابوں میں منبروں سے پڑھا جا رہا ہے، تو جہنم کہے گی پیٹ نہیں بھرا تو اللہ اپنا ایک پیر جہنم میں ڈال دے گا، تو اللہ کہے گا پیٹ بھرا کہ نہیں؟ کہا بالکل بھر گیا۔ تو ہمیں تو کہنا پڑا کہ جن کا اللہ ہی جہنم میں پہنچ جائے پھر ان کو جہنم سے کون بچائے گا؟ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے چھٹے امام نے یہ کہا کہ جس آگ کے اوپر، جس آگ یعنی آتش، جہنم کی آگ ہو کہ دنیا، جس آگ کے اوپر اہل بیت کے غم میں بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ پڑ جائے پوری آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ اب ذرا سمجھیے پوائنٹ کو، ادھر خدا جہنم میں جا رہے ہیں، لٹکے جا رہے ہیں، مٹھائی بن کے کھائے جا رہے ہیں، یا خدا دور کی بات ہے ان کی محبت کا آنسو کا قطرہ جہنم کو بجھا رہا ہے۔ صلوات پڑھتے بولے محمد و آل محمد۔ تو جناب کہنے کا مقصد، اس میں پوائنٹ بہت ہے، میں پوائنٹ میں نہیں جانا چاہتا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، باتیں بہت ساری ہیں، اور اسماعیل جو ہے یہ ذبیح اللہ، بقرعید، عید الاضحیٰ ابھی ہوئی محرم کے اول، اور ان کو ذبح کرنے کے لیے رکھا گیا میدان مینا میں جہاں حاجی جاتے ہیں، اللہ نے ان کے بدلے دمبے کو بھیج دیا۔ ابراہیم نے سمجھے کہ اللہ ناراض ہے، فوراً آواز آئی ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ ذبح عظیم کا تذکرہ قرآن نے کیا اور تمام شیعہ سنی مفسرین نے کہہ دیا کہ ذبح عظیم کربلا کی قربانی ہے کہ اسماعیل حسینیت میں بدل گئی۔ بہرحال میں جانا نہیں چاہتا لیکن جلدی اب اس کے بعد ابراہیم کی زندگی میں اور اسماعیل جو دوسرے بیٹے ان کی نسل سے کہاں گئے؟ جناب یعقوب، جناب یوسف۔ اب یہ یعقوب اور یوسف کے پہلے میں اور پیغمبر کا ذکر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جو ابراہیم کی زندگی میں جناب لوط پیغمبر، جناب لوط علیہ السلام، LOOT، مجھے انگلش نہیں آتی مگر کوشش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے لام واو توئے۔ یہ لوط علیہ السلام کون ہے؟ یہ جناب ابراہیم کے بھتیجے ہیں رشتے میں۔ اب یہ اختلاف ہے کون سا رشتہ، لیکن معتبر روایت یہ ہے کہ برادر زادے جناب لوط پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم کی زندگی میں نبی بن گئے، اور اللہ نے جناب لوط کو ابراہیم کے ذریعے سے دوسری ایک قوم کے اوپر مبعوث کیا، جاؤ ادھر، ابراہیم بمبئی میں ہے، ان کو کشمیر یا یوپی کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ بھائی ادھر جا کے لوگوں کو سدھارو۔ اب جناب لوط پیغمبر جو ہیں یہ آگے بڑھے، اور سن لیجئے کہ جناب لوط جہاں ابراہیم کے بھتیجے ہیں وہاں تاریخ انبیاء میں یہ بھی ہے کہ وہ ابراہیم کی خالہ کے بیٹے، یعنی ابراہیم اور لوط دونوں خالہ زاد بھائی۔ جناب لوط اس خطرناک قوم کے پاس، آپ نے قوم عاد، قوم سمود کا سنا،
اتنے خطرناک. لیکن لوط پیغمبر جس قوم کے پاس نبی بن کر گئے, 4 شہروں میں وہ قوم آباد تھی. کتنی قوم شہروں میں؟ 4 cities, 4 شہروں میں. جناب ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے, اس لیے کہ ابراہیم کا مرتبہ ہے, لوط کو بھیجا. لوط بھی نبی ہے, ابراہیم کے بھتیجے بھی ہیں اور رشتے سے خالازاد بھائی بھی ہیں. اس قوم کی طرف جاؤ, انہیں سدھارو, تبلیغ کرو. جناب لوط علیہ السلام, یہ جناب لوط جو ہے مشکل سے 80 سال کی ان کی ایج, 80 سال زندہ رہے. 80 سال میں 30 سال لوط پیغمبر نے, 30 سال یعنی 50 سال ختم, 30 سال ختم, 50 سال بچے. 30 سال اس قوم کو سمجھایا جسے قوم لوط کہتے ہیں. 30 سال کنٹینیو تبلیغ کی. روایت میں 30 سال کی تبلیغ میں سوائے ایک گھر کے کوئی بھی انسان راہ راست کے اوپر نہیں آیا, اللہ کے راستے پہ نہیں آیا. جناب لوط مایوس ہو گئے. مایوسی سے مراد خدا کو آواز دی, پروردگار 30 سال چلے گئے سوائے ایک گھر, اور وہ بھی ایک گھر کون؟ جناب لوط کی بیٹیاں, ان کے شوہر, ان کے داماد. پھر بد دعا مانگ لی. اس لیے بد دعا مانگی, اس لیے نہیں کہ وہ سدھرے نہیں, سیدھے راستے پہ نہیں ہے. روایت میں چھٹے امام کہتے ہیں کون سا گناہ نہیں تھا جو قوم لوط نہیں کر رہی تھی. اب سن لیجئے گا, اس قدر بدترین گناہ, اور 4 شہروں میں پھیلی ہوئی, 4 سٹیز میں. لوط سمجھایا کہ یہ بدترین گناہ ہے. دیکھو یہ شیطان کے بہکانے میں مت آؤ, یہ دنیا چند روزہ ہے, یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. دنیا دارالامتحان ہے, ایگزام کی جگہ ہے. نہیں مانے نہیں مانے, اور انسان پر واقعاً جب دنیا کا بھوت سوار ہوتا ہے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, اور پھر شیطان اگر شامل ہو جائے. 4 شہروں میں یہ قوم کون سا گناہ میں بتا نہیں سکتا, صرف ایک گناہ سن لیجئے. اگر وہ گناہ دہراؤ تو خود مجھے بتانے میں شرم محسوس ہو, لیکن ایک گناہ سن لیجئے. ایسا گناہ کہ یہ برے کام بھی کرتے تو اکیلے میں نہیں کرتے, علل اعلان کرتے, یعنی سارے کام پبلسٹی کر کے. دوسرا سن لیجئے, اتنا بدترین گناہ شیعہ سنی مورخین کہ ان کے اوپر غسل واجب ہوتا تو یہ غسل نہیں کرتے, بغیر غسل کے لائف گزارتے. اور نہ جانے کہ ایسے شرم و حیا کے واقعات ہیں جو بیان کرنے کو علماء کتابوں میں ہے, لیکن بیان ہونا چاہیے. اب 30 سال کے بعد جب ان کے بدترین گناہ کہ ایسے گناہ کہ ان کا کوئی مہمان آ نہیں سکتا, کوئی باہر کا آدمی داخل ہو نہیں سکتا, اس قدر بے حیائی, بے شرمی, گناہ, گندگی, خباثت کہ گویا پورے 4 شہر شیطان بن گئے. اور جناب لوط پیغمبر پریشان. اب دیکھیں عذاب کیسا ہے. اللہ نے لوط کو کہا کہ تم بلند پہاڑی پہ چلے جاؤ, پہاڑی کی بلندی پر. ان پر اب عذاب کی باری ہے, اس لیے کہ حجت تمام ہو گئی. اللہ پہلے حجت تمام کرتا ہے. یاد رکھیے کبھی کبھی ہم شیعہ نے اہل بیت, ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, شیعہ ہیں, بہت مرتبہ ہے, لیکن ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. مثلا پریشانی آ رہی, بچہ بیمار ہو گیا, کسی کا انتقال ہو گیا, قرض میں ڈوب گئے, تو کبھی کبھی یہ پریشانیاں, اس کا جواب آنسر ہے ہمارے لیے, یہ پریشانیاں ہمارے گناہوں کی بنا پر آتی ہیں, اور کبھی کبھی یہ پریشانیاں ہمارے ایمان کی بنا پر آتی ہیں. اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ جس کا ایمان دنیا میں جتنا بڑھے گا پریشانیاں اس کو اتنا ہی گھیریں گی. یہ جملہ ڈائری میں لکھ لیجئے, گفٹ ہے یہ اتنا خطرناک جملہ ہے. خطرناک سے مراد کوئی برداشت نہیں کرتا. جب میں روایتیں پڑھتا ہوں, بہت روایتیں, وہ ٹاپک بن جائے گا اشرا. جس کا جتنا ایمان بڑھے گا, آپ میں سے, آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جتنا آپ نیک, متقی, پرہیزگار, اللہ, رسول, اہل بیت والے بنیں گے, جتنے نیک بنیں گے, آنکھوں سے گناہ نہ ہو, گانا نہیں سنیں گے, بس اس دن سے پریشانیاں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. یہ جملہ ڈائری میں لکھیے کہ آپ کے کوشچن کا آنسر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مومن اگر نیک ہے تو پھر پریشانیاں سمندر بن کے اس کو گھیر لیں گی. یہ رسول علی کے فکرے ہیں ائمہ کے. اور سن لیں وہ مومن کہ یہ پریشانیاں تیرے ایمان کی بنا پر ہے, اور جتنا یہ پریشان ہوگا ایمان کی بنا پر, روح نکلنے سے لے کر جنت میں جانے تک اتنی ہی خوشیاں تیرے نام اعمال میں شامل ہو جائیں گی. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو کہیں لے جاتا.
کہ قیامت میں اور مرنے کے بعد ایک سچا مومن مرنے کے بعد جب قبر کے قیامت کے حالات دیکھے گا تو یہ کہے گا پروردگار یہاں اتنی مصیبتیں ہیں مرنے کے بعد، تو تو نے ساری مصیبتیں مجھے دنیا ہی میں دے دیا ہوتا تاکہ یہاں نہ ملتی۔ ائمہ اطہار کہتے ہیں کہ مرنے کی بعد کی ایک مصیبت یعنی ایک عذاب، مرنے کے بعد کا ایک عذاب دنیا کی ساری لائف کے عذاب کے برابر ہے۔ آپ سنیے، قرآن کہتا ہے کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کی آیت ہے، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50 مانے 5، 50 مانے 50 اور 1000 مانے 1000۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا ون ڈے، ایک دن 50,000 سال کا۔ اور ایک مومن اپنے گناہوں کی بنا پر ممکن ہے 5 لاکھ سال، 1 کروڑ سال تک جہنم میں رہے، اور جہنم کا اوڑھنا بچھونا، سانپ بچھو، پیت، خون، آگ ہی آگ، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ بتائیے وہ تکلیف اور یہ تکلیف میں کتنا فرق ہے؟ تو پھر یہاں کی ہر تکلیف کو گلے لگائیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ تکلیف دیا تاکہ میں امتحان دے سکوں۔ بہرحال میری گفتگو کہاں سے کہاں جا رہی؟ جناب لوط، چاروں شہر، یہ قوم لوط، ہر برائی ہر گندگی میں دوہرا نہیں سکتا۔ اب عذاب آیا، آواز قدرت آئی، اے لوط ہٹ جاؤ، پہاڑ پر جاؤ یا کہیں اور چلے جاؤ، اب عذاب آئے گا۔ اتنے بدترین گناہ کے بعد قوم لوط پر عذاب کیسا آیا؟ جبریل امین آئے، جبریل جو ملائکہ کے سردار، یہ جبریل امین علیہ السلام جب یہ پروں کو کھولیں تو ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں، اتنا طاقتور ملک اور فرشتہ۔ اب سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا سردار طاقتور، لیکن وہی فرشتہ جو مشرق اور مغرب سے پھیلا ہوا سارے فرشتوں کا سردار، لیکن وہی فرشتہ حسن اور حسین کا جھولا جھلانے کو آتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سارے فرشتوں کا سردار، سارے نبیوں کی امتوں کا عذاب، آخری آرڈر خدا کے بعد جبریل کا چلتا تھا، جو جبریل کہہ دیں وہ جبریل فاطمہ کے دروازے پر حسن حسین کا جھولا جھلانے، تہوارہ ہلانے کے لیے آ رہے کہ فاطمہ تسبیح پڑھ رہی، عبادت کر رہی، تو جبریل حسین کا جھولا۔ یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ایک فضیلت کا فکر ہے۔ جناب جبریل آ گئے عذاب کے لیے، کس پر؟ قوم لوط۔ اب عذاب کی ایک جھلک سن لیں، کیسا عذاب؟ 4 سٹی کا شہر قوم لوط، کوئی گناہ نہیں بچتا لیسٹ میں جو نہ کرتے ہو۔ 30 سال سمجھایا، 30 سال 30 ایئرس۔ اب اس کے بعد جبریل نے حکم خدا سے اس شہر کو، پورا شہر اپنے ایک پر سے صرف دھکا دیا، پورے سٹی کو پر پہ اٹھایا۔ قرآن میں، تفسیر میں شیعہ سنی علماء، اور اس پورے شہر کو، چاروں سٹی کو کہاں لے گئے؟ آسمان کی طرف۔ علماء کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، اتنا اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ زمین کے 7 طبقات اوپر اٹھ گئے شہر کے ساتھ، اور اوپر لے جا کر آسمان کے بالکل قریب، کہ جب شہر اوپر اٹھایا تو جو آسمان کی مخلوق ہے انہوں نے اس شہر کے مرغ اور جانوروں کی آوازیں سنی، چلا پکار، شور و غل، اور جبریل نے اس شہر کو اوپر لے جا کر، اوپر لے جانے کے بعد اس کو الٹ دیا، پلٹ دیا۔ سوچئے اوپر آسمان سے لے جا کر اس شہر کو جب پلٹا ہے تو پورا کے پورے شہر نیچے کیسا آیا ہوگا، اور سب کے سب واصل جہنم ہو گئے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اور اب سوچئے یہ قوم لوط کا عذاب، اور کتنی آبادی؟ پوری 4 شہر کی آبادی کتنی تھی؟ 4 لاکھ، ایک شہر میں 1 لاکھ کے قریب۔ امام نے کہا 4 لاکھ ٹوٹل قوم لوط تھی، اور سب کو آسمانوں پر لے جا گیا پر جبریل نے، اور پورے شہر کو آسمان سے لے جا کے الٹ دیا کہ مرغوں کی آواز اہل آسمان نے سنی، جانوروں کی آواز سنی، یہ 4 لاکھ کے 4 لاکھ واصل جہنم ہوئے اور اپنے کیے کا مزہ چکے، اور آگے بڑھتی گئی زندگی۔ لیکن ایک نقطہ اور سن لیں، بڑا آپ محظوظ ہوں گے، لطف آئے گا آپ کو، اور آپ خود کہیں گے مولانا پڑھتے رہیے۔ سن لیجئے کہ کچھ لوگ
قوم لوط کے کچھ لوگ جو شہر سے باہر گئے تھے، گناہ تو کرتے تھے لیکن تجارت بزنس یا کسی کام سے باہر گئے تھے، تو وہ شہر میں نہیں تھے، وہ شہر تو آسمان پر جا کے پلٹی ہوا۔ وہ جو باہر رہ گئے تھے ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی آٹومیٹک۔ ایک آدمی ہوتا تو ایک پر پتھر نازل ہوتا، وہ بھی نوکدار پتھر، اور وہ نوکدار پتھر اس کے سر سے جا کر نیچے نکل جاتا۔ اور لذیذ بات سن لیجئے، ایک قوم لوط کا خطرناک آدمی، اسی قوم کا خطرناک آدمی جب عذاب آیا تو یہ شخص خانہ کعبہ میں گیا ہوا تھا۔ مولا گھر ہے خانہ کعبہ میں، کہاں؟ مکہ میں، وہاں پر تھا۔ جب یہ خانہ کعبہ میں تھا قوم لوط کا ایک آدمی، اور ادھر عذاب آ رہا تھا چاروں شہر میں، اور وہ لوگ آسمان سے پھینکے گئے پورے کے پورے شہر۔ تو یہ تھا، ادھر فرشتوں نے فوراً رخ کیا کدھر؟ کعبے کی طرف، کہ بھئی یہ تو بچا ہوا ہے، اب اس کی باری ہے۔ لیکن فوراً آواز آ گئی، فرشتوں کیا تم نہیں جانتے کہ میرا گھر مقام امن ہے؟ اس لیے آج شیعہ علماء کا فتویٰ ہے کہ کسی کو پھانسی کا بھی آرڈر ہے، جب تک وہ مکے میں ہے مسجد الحرام میں، جب تک باہر نہیں آتا پھانسی نہیں دے سکتے، مقام امن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا، ہم نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کے لیے مقام امن بنایا، کہ یہ حضرت حاجی جب حج کو جائے تو اپنے سر کی جو بھی نہیں مار سکتے، مچھر بھی نہیں مار سکتے، کھٹمل بھی نہیں مار سکتے، کیونکہ مقام امن ہے۔ جو بھی جب تک رہے گا امن میں رہے گا، جب باہر نکلے گا تب سزا ملے گی۔ یہ قوم لوط کا آدمی اندر ہے، عذاب میں سب ختم ہو گئے، ملائکہ انتظار میں کھڑے ہیں آسمان میں۔ سوچے کیسے کھڑے ہوں گے ملائکہ پروں کو پھیلا کر، کہ ہاں بیٹا باہر تو دیکھتے ہیں تجھے۔ یہ ہے کہ رکا ہے اندر، اس کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ 40 دن تک یہ اندر رہا، 40 دن تک وہ مکے میں خانہ کعبہ میں، 40 دن تک اس کے حصے کا جو عذاب کا پتھر تھا وہ آسمان میں رکا رہا۔ اس کو کہتے ہیں معلق۔ اب سوچئے، یہ تھرماس اگر میں چھوڑ دوں تو گر جائے گا، اور اگر میں چھوڑوں اور ٹک جائے ہوا میں تو معلق، سمجھئے آپ؟ 40 دن تک وہ پتھر کعبے کے اوپر گھومتا رہا، آٹومیٹک، اللہ اللہ ہے۔ اور جیسے یہ باہر نکلا فوراً پتھر اس کے سر پر گر پڑا۔ آواز آ گئی خدا کو پہچانو، خدا کو پہچانو، خدا کو پہچانو۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور جناب لوط پیغمبر 80 سال رہ کر اس دنیا سے چلے گئے جناب لوط، اور اس کے بعد جناب یعقوب پیغمبر آگے بڑھے۔ یہ یعقوب کون ہے؟ بولیے، کس کے بیٹے ہیں؟ یوسف کے باپ، اسحاق نبی کے بیٹے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے۔ یہ یعقوب علیہ السلام، کتنے بیٹے اور بیٹیاں، کتنا خاندان میں پڑھوں گا نہیں، ایران نے اس کی پوری سیریل اور فلم بنائی، آپ دیکھیے بیٹھ کے، جناب یعقوب علیہ السلام۔ لیکن کئی بیویاں بھی تھی، ہر نبی کی کئی بیویاں تھیں۔ لیکن اب یہ سن، میں نے اس لیے زیادہ یہ چیز پڑھی نہیں کہ ہر نبی کی کئی بیویاں تھیں، ورنہ پھر آپ کے لیے چانس مل جاتا اور گھر میں لڑائی شروع ہوتی۔ تو نبیوں کی تھی، نبی تھے، آپ نہیں ہیں نبی، آپ امتی ہیں۔ آپ نے ایک کو ہی سنبھال لیا تو پھر لاکھوں سلام، سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ مرزا غالب سے کسی نے کہا دوسری شادی کر لو، کہا بھیا بادشاہ کی سیلری اتنی کم ہے کہ ایک نہیں سنبھل پاتی، دوسری کہاں سے کروں؟ لہذا آپ ایک بیوی کو خوش رکھیے، آپ کو 4 بیویوں کا قیامت میں ثواب مل جائے گا۔ تو ہر نبی کا اللہ کا آرڈر ہوتا تھا نبیوں کو، نبی وہی کرتے تھے جو خدا کہتا۔ کہنے کا مقصد یہ، جناب یعقوب کی کئی بیویاں، ہر بیوی سے الگ الگ بیٹے، اور اللہ نے یوسف جیسا حسین و جمیل خوبصورت، میں نے گزشتہ تقریر میں کہا جناب مہلائل جو اولاد آدم میں اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، اور اس کے بعد سلسلہ انبیاء میں یوسف اتنے خوبصورت۔ اور سن لیجئے، اس سلسلے میں پیغمبر کے والد جناب عبداللہ، پیغمبر کے والد جناب عبداللہ اتنے حسین، اتنے نورانی کہ عرب کی 40 عورتیں ان سے شادی کرنے کے سمے اپنی جان کھو بیٹھی۔ یعنی عرب کی 40 عورتوں کی پیغمبر کے والد سے شادی نہیں ہوئی تو وہ مر گئی، اتنے حسین تھے۔ ہمارے اماموں کے بارے میں اگر میں پڑھوں تو ٹاپک بدل جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک الگ چیز بن جاتی ہے کہ ہمارے امام تو وہ ہوتے تھے کہ لوگ چہرہ دیکھتے تھے جب اماموں کا، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، مولا علی، امام حسن، امام حسین، سارے امام
یہودی عیسائی جب کسی امام کا چہرہ دیکھتے تو یہودی کیا کہتے تھے؟ کیف اشجع لا الہ الا اللہ. ذرا جملے کو سمجھیے جہاں تک آواز جا رہی ہے. یعنی مہلائل کے چہرے کو عورتیں دیکھتی خوبصورت ہیں. پیغمبر کے والد کے چہرہ عبداللہ حسین ہے، عورتیں قربان ہو گئی. یوسف اتنے حسین کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی. لیکن ائمہ معصومین کے چہروں کو دیکھ کر کافر، یہودی، عیسائی کوئی ان پر فریفتہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے چہروں کو پڑھ کر فوراً خدا کو یاد کر کے زبانوں پر کلمہ جاری ہو جاتا. صلوات پر محمد تو بات دیکھیے، میں نے کہا نا کہاں سے کہاں تک جاتی. یہ الگ ٹاپک بنتا ہے. بہرحال جناب یعقوب، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف نبی بنے. یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا، بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں گرایا حسد کی بنا پر. اب تو قدرت نے آواز دی یوسف امتحان دے دو، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے. اور ایسا بادشاہ بنایا کہ 2 بیویاں بھی مل گئی، بچے بھی ہو گئے. اور یوسف نے حکومت کی اور اپنے باپ اور بھائیوں کو بلا کے اپنی حکومت میں جگہ بھی دے دی. اور اس طریقے سے یوسف اور یعقوب کا سلسلہ آگے بڑھا. وہ داستان عوام کی زبان پر ہے. لیکن اس کے بعد جو نبی آگے بڑھے، چونکہ عوام اس سے بے خبر، وہ جناب ایوب علیہ السلام. یہ ایوب علیہ السلام کون ہے؟ یہ ایوب جو ہے یہ جناب اسحاق کے پرپوتے، یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے پرپوتے، یعنی پوتے کا بیٹا، یہ جناب ایوب علیہ السلام. ان کی دنیا میں ایک چیز مشہور ہے. کیا چیز؟ صبر. صبر نہیں، صبر. ان اللہ مع الصابرین. ان کا صبر بہت مشہور ہے، اس لیے کہ جناب ایوب علیہ السلام، یہ جناب ایوب علیہ السلام اسحاق کے پوتے، اور ان کی ماں جو تھی جناب لوط کی بیٹی، جناب لوط پیغمبر کی صاحبزادی، جناب ایوب کی والدہ، یعنی لوط پیغمبر ایوب کے کون ہو گئے؟ نانا. اور جناب ابراہیم کی نسل سے جناب اسحاق کے پرپوتے. اور یہ بھی سن لیجئے، ابراہیم کے اور بھی بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق کے علاوہ. یہ جناب ایوب علیہ السلام، اللہ نے کون سی نعمت نہیں تھی جو ایوب کو نہ دی ہو؟ آپ سن سکے تو سنیے. جناب ایوب پیغمبر جن کا صبر مشہور ہے، جناب ایوب پیغمبر کے پاس ہزاروں گھوڑے، ہزاروں خچر، ہزاروں بکریاں، بلکہ لاکھوں بکریاں. اور سن لیجیے روایت کا جملہ کیا ہے؟ اتنی دولت کہ سینکڑوں ایکڑ زمین میں باغات، گارڈن، ہزاروں ایکڑ اور بیگھا زمین تھی جناب ایوب کی پراپرٹی. آپ کہیں گے اتنی دولت ایک نبی کے پاس؟ اتنی دولت کے باوجود 400 چرواہے تھے جو ان کے جانوروں کو چراتے تھے. 4000 غلام یا 400 سے زیادہ غلام جو جناب ایوب کے کھیتوں میں کام کرتے، خدمت کرتے. ذرا سوچیے. اور جناب ایوب پیغمبر اتنی میراث، دولت، نعمتوں کے باوجود ہر وقت سجدہ، تسبیح، دعا اور عبادت میں مصروف رہتے. اور ہر گھڑی کہتے پروردگار تیری نعمتوں کا میں تیرے کیسے شکر ادا کر پاؤں گا. شیطان نے کہہ دیا، کیا کہا لوگوں سے؟ یہ جناب ایوب اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عیش و آرام ہے، دولت ہی دولت ہے. اللہ نے کہا ایسی بات ہے تو دیکھ لے، میں ساری دولت چھین لیتا ہوں پھر بھی یہ میری عبادت کریں گے اس لیے کہ نبی ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ایوب کہ ان کے پاس اتنی دولت کے باوجود اچانک خبر آئی کہ آپ کے 4000 بکریاں مر گئی، آپ کے سارے گھوڑے، خچر اور اونٹ مر گئے، آپ کی جتنی دولت، اناج، میوے تھے وہ سب غائب ہو گئے. روایت میں کہ ایوب سجدے میں گر پڑے، پروردگار تیرا شکر، تو دینے والا، تو لینے والا، میں کون ہوتا ہوں شکوہ کرنے والا. کیا جملہ ہے ہمارے لیے، دینے والا بھی تو، لینے والا بھی تو. اور اس لیے اہل بیت کی زندگی میں فقرہ آتا ہے. آل محمد کہتے تھے خدا نہ کرے جب کوئی مر جائے تو امام یہ کہتے تھے پروردگار تو نے دیا تھا، تو نے لیا ہے،
اور ولایت علی کی بنا پر پھر تو دوبارہ ہمیں عطا کر دے گا. تو کہنے کا مقصد جناب ایوب پیغمبر روزانہ اتنی دولت کے باوجود دولت چھن گئی، لیکن ایک نقطہ سن لیجئے کہ اتنی دولت تھی لیکن ایوب لباس نہیں پہنتے تھے جب تک 100 غریبوں کو لباس پہنا نہیں دیتے تھے. تیری ایک روایت میں کہ ایوب روزانہ 10 غریب یتیموں کو لباس پہناتے پھر خود لباس پہنتے جب تک سینکڑوں غریب یتیم بیوہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، خود غذا لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے جب سب کچھ تھا. اور اس کے بعد سب کچھ چھن گیا تو سر سجدے میں ڈال دیا اور اللہ نے آواز دے دی، دیکھ ملعون میرا ایوب اب بھی شکر ادا کر رہا ہے. اور جناب ایوب شکر خدا ادا کرتے رہے اور پورے مصائب و آلام کے بعد جب اس میں کامیاب ہو گئے تو جناب ایوب کی 4 بیویاں 3 بیویاں مصیبتیں آتے ہی چھوڑ کے بھاگ گئیں، لیکن ایک نیک مومنہ ان کا نام بی بی رحیمہ یا بی بی رحمت، بی بی رحمت نے آخری دم تک ایوب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جتنی نعمتیں چھنی تھی امتحان یا آزمائش کی بنا پر، اس سے زیادہ نعمتیں ایوب کو اللہ نے دوبارہ لوٹا دی. اب وہ جو تینوں آئی تو اللہ کا آرڈر آیا اب یہ تینوں کو قبول مت کرنا. اور جو ایک بیوی تھی وہ تنہا زندگی عیش کرتی رہی اور اللہ نے اس کی عمر بھی بڑھا دی تاکہ اور مزے حاصل کر لے. صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد. ختم ہو رہا ہے، میں مجلس ختم کر رہا ہوں. جناب ایوب 140 سال زندہ رہے، سمجھ لیجیے جناب ایوب 140 سال اور جناب لوط 80 سال. 140 سال میں جناب ایوب 80 سال سکون سے رہے. 80 سال کے بعد باقی کی زندگی مصائب و آلام میں گزاری. اب آپ سوچئے، چونکہ وقت نہیں ہے اور بھی چیزیں جو کل کی مجلس میں سمیٹ لوں گا اور انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ میں آئندہ سال میں انشاءاللہ آپ بھی زندہ رہیں میں بھی زندہ رہوں حسین کے لیے، اور ہم وہ باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آئندہ سال مائک بھی صحیح رہے گا اور مجلس بھی جلدی شروع ہوگی. اور اللہ نے ہر دور میں اپنے نیک بندوں کی آزمائش اور امتحان لیا، لیکن جیسا امتحان حسین نے دیا کوئی نہ دے سکا. اب سوچئے کائنات میں حسین جیسا امتحان کوئی ہے ایسا بندہ جو حسین جیسا امتحان دے سکے؟ ایک دن میں 57 سال کا بوڑھا انسان ایک وقت میں 72 لاشوں کو اٹھائے، اسے حسین کہتے ہیں. 3 دن کی بھوک اور پیاس. حسین کو اپنی شہادت کا غم نہیں تھا، حسین کو لاشیں اٹھانے کا غم نہیں تھا. کیا جملے تھے حسین کی زبان پر؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ امام حسین کے فقرے ہیں کربلا میں. کب ساری لاشیں زمین پر کربلا کی سارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، علی اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھوں میں ہے اور حسین اللہ کی بارگاہ میں جملہ دے رہے مولا آقا حسین رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار یہ حسین رضن بقضائہ تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے، وہ تسلیما لامرہ تیرے ہر آرڈر اور حکم کو یہ حسین سر جھکا کے تسلیم اور قبول کرنے کو راضی ہے. پروردگار اس کے بعد بھی جو تو کچھ چاہتا ہے حسین کا سر جھکا ہے. یعنی اتنے لاشیں 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھوں پر اور حسین کہہ رہے پروردگار تیرے ہر فیصلے مجھے منظور، تیرا ہر حکم منظور، تیرے ہر حکم پر تیرے حسین کا سر جھکا ہے. پروردگار تو آزما ہے تیرے حسین کو کہ قدم ہلیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو کوئی پیارا نہیں، سب سے زیادہ تو پیارا ہے. تیری خوشی پیاری ہے، تیری مرضی پیاری ہے، تیری رضا پیاری ہے. آواز قدرت آئی، آواز قدرت آئی. کیا آئی؟ اے حسین جنت میری ہے لیکن تو اس کا سردار ہے. آواز کیا آئی؟ سن لیجئے. اے حسین
یا ایھا النفس المطمئنہ، قرآن کی آیت ہے، سورہ والفجر کی آخری آیت۔ سورہ فجر کا نام سورہ حسین ہے۔ آواز کیا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ۔ پورے قرآن میں مطمئن نفس اللہ نے کسی کو نہیں کہا سوائے حسین کے۔ اے نفس مطمئنہ، اتنے مصائب میں تیرے نفس میں اتنا اطمینان، کیا کرے اللہ؟ سن کہ جنت تیری ہے، تو جنت کا ہے، تو میرا خاص بندہ قرآن میں، فادخلی فی عبادی، میں تڑپ رہا ہوں کہ تو میری ابدیت میں داخل ہو جا۔ کاش وہ وقت ہوتا تو میں عظمت حسین بیان کرتا۔ حسین کے سامنے قاسم کا پامال لاشا ہے، حسین کے سامنے 14-13 سال کا قاسم بھتیجا، 34 سال کے عباس کا لاشا ترائی پر۔ ذرا سوچئے، ننھے ننھے اولو محمد کے لاشے، لیکن ایک بوڑھے باپ کے لیے کائنات میں سب سے بڑا غم جواں بیٹے کا لاشا ہوتا ہے۔ خدا کسی باپ کو جواں بیٹے کا غم نہ بتائے۔ پروردگار اس قوم کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ اگر سنیے، ایک مرتبہ علی اکبر نے اجازت مانگی اور روایت میں دوسرا جملہ یہ کہ حسین نے آواز دی، یا بنیہ تقدم، یا بنیہ تقدم، بیٹا اکبر اب تم بھی آگے بڑھو۔ اور مقتل کا دوسرا جملہ یہ، علی اکبر آگے بڑھے، بابا اجازت دیجئے۔ حسین جملہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اکبر، ہم تمہارے باپ ضرور ہیں، کیا دل ہوگا باپ کا 57 سال کا، 18 سال کا جواں بیٹا، ہم تمہارے باپ برابر ہیں، مگر تم پر تمہاری ماں بہنوں اور پھوپھیوں کا بھی حق ہے کہ انہوں نے تمہیں پالا ہے۔ جاؤ ماں اور پھوپھیوں سے اجازت لو۔ عزادارو، مقاتل نے تو بہت کچھ لکھا۔ اکبر پھوپھی زینب کی خدمت میں آئے، ایک جملے پر آپ بہت روئیں گے اگر مائک رہا، ایک ہی فقرے پر آج آپ بہت روئیں گے۔ پہلی مرتبہ فقرہ پڑھوں گا، آپ بہت روئیں گے۔ اکبر پھوپھی زینب کی خدمت میں پہنچے، زینب مصلی پر، علی کی بیٹی۔ زینب سر کو جھکائے، علی اکبر کہتے پھوپھی اماں اجازت دو، بابا نے بھیجا ہے۔ زینب سر نہیں اٹھاتی، اجازت نہیں دیتی۔ علی اکبر نے دیکھا پھوپھی اجازت نہیں دیتی تو فقرہ کہا، ٹھیک ہے پھوپھی اماں، آپ مجھے پتا ہے کہ اجازت کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ آپ نے مجھے پالا ہے، اس لیے تو ام لیلا کے بیٹے کو زینب نے پالا، بھائی کے بیٹے کو۔ عزادارو، جیسے ہی زینب نے سر نہیں اٹھا، علی اکبر کہتے پھوپھی اماں ٹھیک ہے، قیامت میں دادی فاطمہ پوچھیں گے زینب تجھے تیرا اکبر پیارا تھا، میرے حسین کا کوئی خیال نہ تھا، بس جیسے حسین کا نام سنا علی کی بیٹی طرف گئی، اے اکبر، ارے تم کیا، تم جیسے ہزاروں اکبر میں اپنے حسین پر قربان کر دوں۔ اجازت ملی، اکبر بہنوں کے بیویوں کے خیمے میں آئے، خیمے سے نکلے، راوی کہتا ہے 7 مرتبہ خیمے کا پردار اٹھا گرا۔ اکبر جب بیویوں کے خیمے سے نکلے ایسا لگا جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ ادھر علی اکبر آئے، حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، آسمان کی طرف حسین نے رخ کیا، پروردگار تو گواہ رہنا، اب اسے ان ظالموں کے پاس بھیج رہا ہوں جو سیرت اور صورت میں تیرے رسول جیسا ہے۔ جب مجھے میرے نانا تیرے رسول محمد مصطفیٰ کی یاد آتی تھی تو میں اکبر کا دیدار کرتا تھا، اس لیے کہ یہ شبیہ پیغمبر اجرکم اللہ۔ ادھر علی اکبر مقتل میں پہنچے، ادھر آواز دی، یا بتا علیکم منی سلام، اے بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین کمر پکڑ کے اللہ علی اکبر پر آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے جواں بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ ہر لاشے کو حسین لائے، لیکن اکبر کے لاشے کے لیے آواز دی، ننھے ننھے بچے خیموں سے دوڑے، مولا ہم بیٹے کا لاشا اٹھانے میں مدد کریں گے۔ واہ دیا واہ۔